الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صحیح سالم، تندرست اور صحت مند رمضان المبارک تک پہنچایا اور خیر اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے 2 عشرے گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور دین کی نسبت پر اس لاک ڈاؤن کے حالات میں، جبکہ ساری دنیا کرونا وائرس کی زد میں ہے، ایسے حالات میں بھی اللہ نے مجھ پر اور آپ پر رحم اور کرم فرمایا کہ ہم تھوڑی دیر دین کی بات کہہ سکیں اور سن سکیں. اللہ ہمارے اس کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے. قرآن کریم کے اندر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ انسان کو اس نے کیوں پیدا کیا وہ بیان فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے انسان کو جو بنایا ہے وہ اس لیے کہ میں دیکھوں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے میرے پاس آتا ہے. اچھے عمل کرو گے اس پر بھی قرآن نے واضح بتایا کہ کیا ملے گا، کیا اللہ کے وعدے ہیں. برے عمل کرو گے تو بھی قرآن نے بتایا اللہ کی کیا وعیدیں ہیں. قرآن دراصل آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وعدوں اور وعیدوں سے بھرا پڑا ہے. یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کرو گے تو اللہ یہ اعزاز و اکرام کرے گا، یہ کرو گے تو اللہ اس چیز سے نوازے گا. یہ اللہ کے حکم توڑو گے، اللہ کے حکم کو چھوڑو گے تو اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا. اللہ کے جہاں وعدے ہیں قرآن کے اندر، وہاں اللہ نے وعیدیں بھی بیان کی. اور کامیابی پر اللہ نے فرمایا کہ کامیاب کون ہے. واضح الفاظ میں فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچ کر وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب. کل کے دونوں بیان میں نے دوزخ کے حالات کے بارے میں، دوزخ کے احوال کے بارے میں بات کی تھی کہ جہنم کے کیا احوال ہے، جہنم کی گہرائی، اس کی دیواریں، اس کے دروازے، اس کی آگ، اس کا سانس،
اس کا عذاب، اس کے عذاب کے طبقے، اس کا ایندھن، اس کے ستون، اس کی ایک گردن اور اس کے فرشتوں کے بارے میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، میں نے مختصر صبح اور دوپہر کے بیان میں کلام کیا تھا۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ دوزخیوں کا، جہنمیوں کا کھانا اور پینا کیا ہے۔ جو اس میں چلا گیا، اس نے اس کی تیاری دنیا میں نہ کی، تو اس میں جانے کے بعد اس کو کن چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا، آج اس کا تذکرہ ہے۔ خطبے کے اندر میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع۔ ضریع کہتے ہیں آگ کے کانٹوں کو، دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا۔ تسقى من عين آنية، اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے کے ان کے لیے کچھ نہ ہوگا، جو نہ طاقت دیں گے نہ بھوک دور کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صاحب مرقات نے لکھا ہے کہ ضریع جو ہوتا ہے، ضریع ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے جس کی خباثت کی وجہ سے جانور بھی اس کے پاس نہیں پھٹکتے، اگر جانور اس کو کھا لے تو مر جائے۔ اور یہ جو ہوتا ہے، یہ درخت جو ہوتا ہے، یہ حجاز میں ہوتا ہے۔ یہاں ضریع سے آگ کے کانٹے مراد ہیں، جو ایلوا ہوتا ہے نا، ایلوا، ایلوے کی طرح کڑوے ہوتے ہیں۔ ایلوا دیکھا ہے کسی نے کہ اگر ایک گلاس شہد کے اندر یا ایک کٹوری شہد کے اندر ایک بوند ایلوا ٹپکا دیا جائے تو پورے شہد کو وہ کڑوا کر دیتا ہے۔ تو ان کانٹوں سے مراد وہ کانٹے ہیں جو ایلوے کی طرح کڑوے ہوں گے اور بدبودار ہوں گے اور آگ سے زیادہ گرم ہوں گے، اور جن کو بہت زیادہ کھانے کے بعد بھی بھوک دور نہیں ہوگی۔ پہلا کھانا جہنمیوں کا یہ ہو۔ دوسرا غسلین، قرآن کریم کہتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ آج اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے دھون کے، جسے صرف گنہگار کھاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کے جسم کے اندر کہیں زخم ہو جائے اور ڈاکٹر جب اس زخم کی مرہم پٹی کرتا ہے، جب وہ پک جاتا ہے تو اس کو دبا دبا کے جو چیز نکالتا ہے، اس کی دھون اور روئی یا کسی پٹی سے، کپڑے سے اس کو صاف کر کے پھینکتا رہتا ہے، اس کو جمع کر کے انسان کو جہنم کے اندر وہ دیا جائے۔ آگے فرماتا ہے اللہ، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ بے شک گنہگار کی غذا پگھلے ہوئے تانبے جیسا زقوم کا درخت ہے، جو پیٹ میں جانے کے بعد گرم پانی کی طرح کھولے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ سن رہے ہیں اور میں بتا رہا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہیں۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تمام عالم کے مسلمانوں کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم
فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔ پھر اے جھٹلانے والو، اے گمراہ لوگو، تم زقوم کے درخت کھاؤ گے اور اس سے اپنا پیٹ بھر لو گے، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ قیامت کے روز اس طرح ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو دنیا کے اندر خدا کو بھول کر کے زندگی گزار کر رب کریم کے پاس جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو، سنتوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزار کر کے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ ان کا قیامت کے دن اس انداز سے اعزاز اور اکرام فرمائے گا۔ آگے قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین۔ دراصل وہ زقوم ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس مبارک عشرے میں، جبکہ رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ سے ہم جتنا بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا کچھ مانگ سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے مانگیں، آخرت کے اعتبار سے ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستو سب سے پہلے موت کی سختی سے پناہ چاہیں، موت کی تکلیف سے اللہ سے پناہ اور مدد چاہیں، آخرت روز محشر کی سختی سے پناہ چاہیں، اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو جہنم سے سیف کریں۔ اللہ سے بار بار اس چیز کو مانگے کہ یا اللہ میری جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ آذن اللہ تعالی من الزقوم والحمیم۔ اللہ اکبر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ ہم تمام کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سننے کی بات ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے، کیا فرمایا؟ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں بگاڑ دے، یعنی سب کڑوی ہوگی۔ اب بتاؤ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں و بہنوں، اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خدا کی قسم اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں کڑوی کر دے۔ تو بتاؤ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا۔ وہ اس دوزخ میں کھولتے ہوئے پانی اور غساق کے علاوہ کسی ٹھنڈک اور پینے کی چیز کا مزہ تک نہ چکھ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا والے سڑ جائیں۔ غساق کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق اکابر امت کے مختلف اقوال ہیں۔ صاحب مرقات رحمت اللہ علیہ نے 4 قول نقل کیے ہیں۔ پہلا قول وہ فرماتے ہیں کہ وہ دوزخیوں کی پیپ اور ان کا دھون ہے غساق۔ دوسرا وہ دوزخیوں کے آنسو ہیں، یعنی غساق سے مراد دوزخیوں کے آنسو ہیں۔ تیسرا دوزخ کا ٹھنڈک والا عذاب غساق سے مراد ہے۔ چوتھا غساق جو ہے وہ
وہ سڑی ہوئی اور ٹھنڈی پیپ ہے، اور آگے فرماتے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے لوگ اس کو پی نہ سکیں گے، مگر بھوک کی وجہ سے مجبوراً پینا پڑے گی۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غساق بڑی بری چیز ہے۔ اللہم اعذنا منہ، یا اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور اگر پیاس سے تڑپ کر فریاد کریں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا، کیا ہی برا پانی ہوگا، اور دوزخ کیا ہی بری جگہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن مَّكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، کہ دوزخی کو پیپ کا وہ پانی پلایا جائے گا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، اور اس کو گلے سے مشکل سے اتار سکے گا، اور اس کو ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں۔ یعنی ہر طرف سے طرح طرح کے عذاب دیکھ کر سمجھے گا کہ اب میں مرا، اب مرا، اب مرا، مگر وہاں موت نہ ہوگی کہ مر کر ہی پاپ کٹ جائے، پیچھا چھٹ جائے اور عذاب سے رہائی ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسا بالکل نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جہنمیوں کے کھانے اور پینے کا آگے ذکر کرتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا علیما، بے شک ان کافروں کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں اور آگ کا ڈھیر اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ طعام ذا غصة، ایک کانٹا ہوگا جو گلے میں اٹک جائے گا، نہ باہر نکلے گا نہ نیچے اترے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کو اتنی زبردست بھوک لگا دی جائے گی جو اکیلے ہی اس غذا کے برابر ہوگی جو ان کو بھوک کے علاوہ ہو رہا ہوگا، لہذا وہ کھانے کے لیے فریاد کریں گے۔ اس پر ان کو ذریع کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک دفع کرے، پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو طعام ذا غصہ، گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا جو گلوں میں اٹک جائے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے وہ تدبیریں سوچیں گے تو یاد کریں گے کہ دنیا میں پینے کی چیزوں سے گلے کی اٹکی ہوئی چیزیں نیچے اتر جایا کرتی تھی، لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستو وہ پینے کی چیز طلب کریں گے، چنانچہ ان تمام کو کھولتا ہوا پانی لوہے کی کٹوریوں کے ذریعے ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ وہ ان کٹوریوں کو جب ان کے چہرے کو قریب کریں گے تو ان کے چہرے کو بھون ڈالیں گی، اور جب پانی پیٹوں میں پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزیں یعنی آت وغیرہ اتڑیاں وہ ساری کی ساری ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو،
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یسقا من ماء صدید یتجرعہ پڑھ کر فرمایا ماء صدید پیپ کا پانی جب دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا، پھر اور قریب کیا جائے گا تو وہ اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، پھر جب اسے پیے گا تو اتڑیاں کاٹ ڈالے گا اور آخر کار پاخانے کے راستے سے ساری اتڑیاں باہر نکل جائیں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اب ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تناظر میں دیکھیں کہ ہم اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کتنا چل رہے ہیں، کتنا اللہ کے حکموں کو مان رہے ہیں، کتنا اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ آج کا نوجوان موبائل کا دیوانہ ہو چکا ہے، ٹی وی کا دیوانہ ہو چکا ہے، اس کو نہیں پتا کہ دنیا کے بعد کتنی مشکلات والی زندگی اس حضرت انسان کے سامنے آنے والی ہے۔ موبائل کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے، کل ایسا نہ ہو کہ یہ موبائل ہی آپ کی جو آپ جس سے بے تحاشا بے انتہا حد درجہ پیار کرتے ہیں، یہ موبائل کل کو آپ کا موبائل جو آپ نے خریدا ہے اپنے پیسے سے، اپنا مال خرچ کر کے جو آپ اپنے پاس اس کو اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، کل کو یہی موبائل کل آخرت میں جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر گھر میں جوان بیٹا، بہنیں، بھائی، بیویاں، ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی جوان ہے۔ آج سے ہی میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم ان کی دینی لائن سے تربیت شروع کریں، ان کو بتائیں کہ دنیا اصل نہیں ہے، ایمان والا دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کا اصل ہدف، اس کا مقصد اصلی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ ہے، اس کا مقصد اصلی جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہونا ہے، اس کا مقصد اصلی اللہ کی رضا ہے، اس کا مقصد اصلی اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر انسان ایسا نہ کرے گا تو یہ جو حالات میں بیان کر رہا ہوں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل اس حضرت انسان کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر وہ پکارے گا، موت کو پکارے گا لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماؤں بہنوں، اللہ ہم تمام کو اس دنیاوی زندگی کی قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ وقت آخرت کی تیاری کرنے میں لگانے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم تمام کو رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور تمام عالم کے مسلمانوں کو اے بارئلہ تو موت کے بعد جہنم میں جانے سے بچائے، جہنم میں کوئی ایمان والا نہ جائے، اے بارئلہ تو ایسی شکل اور صورتیں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔